जनाब मस्जिद जमा खुदा के दिल। आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। और आज की इस मुबारक महफिल में आज की इस नशिस्त का आगाज करते हैं। यहाँ तो कोई लोग ही नहीं, बहुत थोड़े हैं। जी, वो हुजूर ज्वाइन करने वाले हैं कुछ लोगों के साथ। पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं इंटरनेट के। जी। हम्म, तो सवालात कुछ हुजूर मसूल हुए हैं हमें बराह रास्त भी, लाइव स्ट्रीम से भी, तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो बाकी लोग उस वक्त तक ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान से हजूर हमारी एक मेंबर है। उन्हें 2 माह पहले उन्होंने आपसे अहद वफा किया है। और जी। तवातर के साथ आप उन्हें उनके रूहानी मशाहदात में मिल रहे हैं। ठीक। और उनको ख्वाब में आप कॉल्स करके उनको बताते हैं। क्या करके? फोन पे उनको कॉल करते हैं। जी। और उनके साथ वो रूहानी सफर उनका होता है, वो लिखती जा रही हैं, मुझे भेजती जा रही हैं। और जी, उनका सवाल ये था कि मैंने जब से हज़ूर मसीह ज़मा का अहद वफा किया है उनके साथ, मुझे एक दफ़ा खुदा की ज़ात का दीदार हुआ था उसी दिन जब जी। हजूर से अहद वफा किया था। जी। उस दिन से लेके तो अभी तक 2 माह में अ, मुझे खुदा की ज़ात का ना गोल्डन नूरों में जो किसी तरह भी जैसे मैंने देखा था, मुझे खुदा की ज़ात का दीदार नहीं हुआ। तो चूंकि मैं नई मेंबर हूं, तो मुझे इस चीज़ में रहनुमाई कीजिए कि मेरी तरफ से कोई ऐसी कोताही नहीं तो नहीं हो रही कि खुदा की ज़ात मुझे दोबारा शर्फ मुलाकात नहीं हुआ। बड़ी बड़ी जन्नतें हैं जहाँ पर करोड़ों साल खुदा नहीं है। और अगर 2 माह से आपको नहीं हुआ या 6 माह से किसी और को नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो कोताही होगी। घर में माला जपते रहे और समझ लें हमने दुनिया फतह कर दी। खुदा की जात जब, नूर जब हिलता है, जब कोई खुदा की मंशा के लिए कुछ ना कुछ कर बैठे। जी। तो सिर्फ बैत लेने से कि अब खुदा हमारा नौकर थोड़ी हो गया है। वो तो सूफियों के पास भी 2 दफा आया। मोहम्मद साहब जो पहले ये मुसलमान थे, वो कुरान से जो पता लगता है उसे भी ये लगता है 2 दफा देखा, वो भी फासले से। तुम तुम पे तो एहसानात हैं मसीह जमा के और खुदा के दिल के, कि इधर बैत की, इधर मुफ्त में हलवा आ गया, पूड़ियाँ भी साट आ गई खाने के लिए। लेकिन खुदा की मंशा जो है, वो हड्डियां और गोश्त जैसे मिल जाते हैं आपस में। जब ये चीजें ना रहें, हड्डियां भी मर जाती हैं, गोश्त भी मर जाता है। जी। तो अगर कुछ नहीं कर सकती है तो कम से कम रो रो के दुआएं तो कर सकती हैं कि हक ताला मैं मजबूर हूँ, मेरे हालात जो हैं मुझे नहीं इजाज़त देते कि मैं कुछ कर सकूं। अगर ऐसे हालात हैं, मेरे लिए ज़मीन कुशादा कर दे ताकि मैं तेरे काम आ सकूं। तो कम से कम कोई माजरत तो होगी, उज़र तो होगा। उज़र हो गया। खुदा कहता है कि फिर तुम्हारे लिए ज़मीन में वसी कर दूंगा, कि ऐसे हालात कर दूंगा कि तुम मजबूर नहीं रहो। तो अगर ऐसी दुआएं रो रो के की जाए और सच्चे दिल के साथ की जाए कि अभी तो मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसे माहौल में, ऐसे इस्लामिक में कुछ भी नहीं कर सकता, तो खुदा ये उज़र ले लेगा। लेकिन आपकी रातें तो आपके हाथ में है। आपके दिल के दरीचे तो खोल सकते हैं, सच्ची बात तो कर सकते हैं खुदा से कि रब अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। तो
تو ان حالات میں تو خدا کی ذات قبول کر لے گی. لیکن اگر ایسے حالات ہیں آپ کے جہاں بات چیت بھی ہو سکتی ہے، آپ فار ایگزامپل یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، تو پھر یہ عذر قبول نہیں کیا جائے. پھر یہ کہ آپ کو اپنی وہ جو بیعت کی ہے آپ نے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں اس تعلیم کو پہنچاؤں گی، اور وہ اثر اپنی زندگی میں بھی ڈالوں گی، اور میری ساری زندگی خدا کے لیے ہوگی. تو اس میں پھر شرائط آ جائیں گی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کن حالات میں آپ ہیں، لیکن ایک کام تو کر سکتی ہیں. کوئی ہر طرف سے دیواریں لگی ہوئی ہیں، تب بھی رو رو کے اس کو کہہ سکتی میرے حالات ایسے کر دے کہ میں تیرے لیے، تیری خوشخبری کے لیے پوری دنیا کو خدا کر دے گا. جی اللہ. جی ضرور. جی ضرور. ہماری ایک اور ممبر ہیں پاکستان سے ہی. ان کی آئندہ آنے والے وقت میں ان کی پاکستان میں شادی طے ہوئی ہے، اور ینگ ہیں، اور پاکستان کے ماحول سے وہ اپنے زندگی کے فیصلوں پہ اختیار نہیں رکھتی، اور زندگی موت کے معاملات ہوتے ہیں. آپ پوری طرح سے آگاہ ہیں. تو وہ خدا کی ان الہی تعلیمات سے، آپ کے مشن سے وابستہ ہیں، لیکن انہیں مجبوری میں یہ شادی کرنی پڑ رہی. تو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور میں خودکشی بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ان حالات سے تنگ آ کے میں ایسے مرد سے شادی کر لوں جو کہ آ، آپ کی تعلیمات کو نہ صرف کہ ناپسند کرتے ہیں، بلکہ مجھے بھی خاموش رہنا پڑے گا کہ میں آپ کی تعلیمات کا ذکر نہ کروں، تو کیا میری ان مجبوریوں کو خدا کی ذات معاف کر دیں گے، یا مجھے کیسے بھی حالات میں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ میں پاکستان میں ہوں اور جہاں پر معاملات جو ہیں فیملیوں کے زندگی اور موت کی حد میں رہتے ہیں. یہ کچھ شرائط آ جاتی ہیں کہ اب وہ فکرہ اگر میں یہ کہوں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیر نہ تدبیریں. جب انسان سوسائٹی کا غلام ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کا غلام ہو جائے، اپنے والدین کا، حتیٰ کہ ان کی کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اب ادھر ہے ہی نا، کہ اگر تم ان کی بات مانو لیکن جب راہ خدا کی بات آئے اور وہ غلط سمت میں آئے تو کوئی نہ مانو، ڈر جاؤ. لیکن ایسے حالات ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور پاکستان کے ماحول نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، اور مجبوری میں آپ سب کچھ کر رہی ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجبوری ہے یا والدین کی خوشی ہے، ان کی خوشی کے لیے قربانی دے رہی ہیں، یا سوسائٹی کی خوشی کے لیے یہ قربانی دے رہی ہیں. جیسے ہمارے ایک وہ مر گئے ہیں ماننے والے، ان کی کہ میں بہت مجبور ہوں، ان کی بیٹی نے کہا تھا، نام نہیں لیتا. میں نے کہا کیا تم اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو؟ تو لڑکا یہاں سے بھیج دیتے، لیکن پھر تمہیں اس ماحول سے خدا حافظ کہنا پڑے گا، پھر تمہیں یہ رسک لینا پڑے گا. میں یہ بھی نہیں لے سکتی. تو میں نے کہا پھر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی جکڑے ہوئے ماحول میں کیوں نہ ہو، کسی پھنسے ہوئے ماحول میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خدا سے مدد مانگے کہ میں اس ماحول سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس گندگی سے، میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں، تو خدا اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے.
تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، بے شک۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ خدا کی ذات راستے دکھاتی ہے، لیکن وہ جو زنجیروں سے جکڑی ہوئی ماحول ہے، اس سے آپ نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ وہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی اپنے والدین، اپنے سب کے لیے، تو اس کو کیسے نکالا جائے اس ماحول سے؟ تو مسئلہ جو ہے وہ آگے یہاں پہ اڑتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ایسا ماحول دے دیتی ہے، اگر انسان فیصلے کرنے شروع کر دے، خدائی فیصلے، کہ میں نے یہ جیون جو ہے یہ خدا کے لیے گزارنا ہے۔ جیسے وہ ایک پرست تھا، اس گاؤں میں سیلاب آ گیا، تو وہاں کشتی آئی، انہوں نے کہا کہ اے پریس، پادری اس میں بیٹھ جا۔ اس نے کہا میرا عیسیٰ پہ بڑا یقین ہے، میرا عیسائی مذہب پہ بڑا یقین ہے، تم ان کو جا کے بچاؤ جن کے ایمان خراب ہوئے ہوئے۔ اچھا، وہ کشتی چلی گئی، پانی اور اوپر آ گیا، تو پھر دوبارہ کشتی آئی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری بار ہیلی کاپٹر ہے، انہوں نے کہا کہ پادری صاحب یہ پانی اوپر چڑھتا جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ وہ پانی اوپر گیا اور یہ مر گیا۔ اس نے جا کے عیسیٰ کو شکایت کی، میرا تو ایمان بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا تیرا ایمان تھا تو تجھے کئی رستے دکھائے گئے نا۔ تو یہ جو بھی ہے، اگر کوئی حل چاہتی ہے تو آپ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ حل تو ہوگا لیکن پھر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، یا پھر مجبوری کو قبول کریں اور ایک جیون چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہاں جہاں بھی کریں گی تو وہ دکھ، وہ غم، وہ تکلیفیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر حل چاہتی ہیں تو آپ سے کانٹیکٹ کریں، ٹھیک؟ اور آپ مجھے بتا دیں حالات، جی ضرور۔ تو اس میں پھر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کہے ہمیں نکال لو یہاں سے، تو اب میں یہاں سے شہزادے کو تو بھیج نہیں سکتا، لیکن میں وہ رستہ ہے کسی نہ کسی کو، تو آپ ان سے پوچھ لیجیے گا۔ جی چلو ٹھیک۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے تقریباً جو ریگولر ممبران ہیں ان کے میسیجز آ رہے ہیں، وہ جوائن نہیں کر پا رہے پاکستان سے۔ سائبر کرائم کا کوئی ان کا مسئلہ چل رہا ہے سبھی کا، تو لائیو سٹریم سن رہے ہیں جی۔ جو لوگ نہ جوائن کر سکیں ان سے درخواست ہے کہ حضور کا ویڈیو بعد میں یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا میرے چینل سے۔ تو ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں حضور۔ لائیو سٹریم سے یہ موصول ہوا ہے، یہ ممبر سوال پوچھتے ہیں کہ زاہد خان صاحب کے نئے مذہب، یہ ان کا سوال ہے جی، زاہد خان صاحب کے نئے مذہب کا طریقہ کیا کیا ہے؟ کیا خدا نے آپ کو کوئی نئی شریعت دی ہے؟ یہ جماعت احمدیہ کے ہیں جی ایک ممبر، تو بالکل انہوں نے لائیو اسٹریم سے فرسٹ ٹائم آپ کا یہ ویڈیو سنا ہے۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا زاہد خان صاحب خدا کے نبی ہیں، اور کیا خدا نے انہیں کوئی شریعت دی ہے؟ کیا تعلیمات زاہد خان صاحب جو ہیں انسانیت کو پیش کر رہے ہیں؟ اور ساری زندگی تو خدا شریعت دینے سے رہا۔ موسیٰ کے دور میں شریعت دی گئی تھی کہ تو کسی کا خون نہ کر، حرام کاری نہ کر، نجائز کام نہ کر، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو ہمسائے کی بیوی کا غلط مت سوچ۔ یہ سارے 10 احکامات تھے، 10 کمانڈمنٹ تھے۔ اس کے بعد دور آیا عیسیٰ کا،
تو عیسیٰ نے شریعت لاگو نہ کی، بلکہ وہ جو شریعت لاگو تھی اس کے مطابق بھی فیصلے نہیں کیے۔ یہ جماعت احمدیہ کو بہت کم خبر ہے کہ جب وہ فرسی صدوقی جیسے یہ نام نہاد سنی اور شیعہ ایک عورت کا فیصلہ کرانے ہے کہ اس نے زنا کی ہے، تو موسوی شریعت اور معاملی شریعت کے مطابق تو سنسار ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو پتہ لگا کہ عیسیٰ نے یہاں تک کہا تھا کہ میں مذہب اور شریعت کو توڑنے نہیں، پورا کرنے آیا ہوں۔ تمہاری کتاب جو ہے میرے متعلق بتاتی ہے۔ وہ جو اگلی تعلیم دے رہا تھا وہ یہ دے رہا تھا کہ تو خود بھی خدا جیسی صفات پیدا کر۔ وہ اگلی تعلیم دے رہا تھا، اس کو بھی گزر گئے، پھر محمدی شریعت آئی۔ حالانکہ محمد صاحب کو چاہیے تھا کہ یونیورسل تعلیم دیتے، جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا تھا، اس کی تین خدائیوں کو نہ لیتے، لیکن اس میں سے جو چیزیں تھی وہ لے کے چلتے۔ خیر، وہ دور بھی گزر گیا۔ اب جو میرا دور ہے یہ یونیورسٹی کا دور ہے۔ اب ایک آدمی یونیورسٹی میں جا رہا ہو، آپ اسے پھر بھی کہیں گے کہ جا کے پانچویں پڑھ، نہیں جی۔ اچھی پکی پڑھ، تو نے میٹرک پاس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو اب یہ جو دور ہے ان کی کتابوں کے مطابق، یہ جو دور لکھا ہوا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ دور جو ہے وہ یہ ہے، تورات میں، انجیل میں، قرآن کے اندر، اے محمد ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ، وہ نیا آسمان اور وہ نئی زمین ضرور ہے۔ نیا آسمان سے مراد جو ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ کی منشا پوری ہو جائے گی۔ نئی زمین سے مراد جو ہے وہ یہ لی جائے گی کہ نئے لوگ آئیں گے جن کا تعلق خدا سے زندہ تعلق۔ اچھا، اب ان کا زندہ تعلق ہوگا تو کون سا مذہب، کون سی شریعت؟ تو خدا نے اس دور میں کہا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ مذہب کا دور ہے ہی نہیں۔ خدا نے جو مجھے تعلیمات دی ہیں وہ یہ کہ ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہو۔ اب یہ مذہب کا دور نہیں ہے۔ تمہیں بتا دیا گیا تھا پہلے مذہبوں کی شریعتوں سے، تم اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی چاچیوں سے نہیں کر سکتے، اپنی اپنی جو بیٹیاں ان سے نہیں کر سکتے۔ وہ ساری تمہارے سامنے ہے۔ اب یہ کہ تم آگے بھی آؤ، تو یہ دور ہماری پہلی تعلیمات پڑھ لیں جو قرآن تورات انجیل بتاتی ہے، وہ نئے آسمان کیا ہوں گے اور نئی زمین، یہاں سے جو جس کی نبوت کی گئی تھی اس کا وہ میں ہوں۔ آصم چٹا تم آ جاؤ سامنے، لیکن کپڑے پہن ویسے نہ آنا۔ آصم، جی میں نے پہنی ہوئی شرٹ ہے حضور، پہنی ہوئی شرٹ۔ کمال ہی ہے، عجیب سے۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، میں نے جواب تو دے دی ہے۔ اور کوئی برائے راست سوال کرنا چاہتا ہے پوچھ لو، ان سے کوئی اور سوال ہے لیکن قمیض پہن کے آنی پلیز۔ جی اطہر بھائی آگے میں پہنی چلو ٹھیک ہے، میں تو جواب دے کے بیٹھا ہوں۔ جی اطہر بھائی خدا کی سلامتی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی، مجھے آواز آ رہی ہے جی، میں صرف 1 منٹ کے لیے باتھ روم گیا تھا جی، تو اس کے لیے بڑی معذرت۔ تو جی حضور بہت شکریہ جی۔ تو ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ ہمارے ایک ممبر ساؤتھ افریقہ سے ان کا سوال ہے جی۔ گزشتہ
2 साल से जी आपके हुजूर के साथ अहद वफा में हैं। तो अच्छा, वो उनको जवाब, तुम चले गए थे, जी हुजूर। आखिरी जवाब ये है कि अब मजहब की जरूरत बाकी नहीं रही। जी। शरीयत भी आ गई, शरीयत के तरीक़ेकार भी आ गए, शरीयत के आदाब भी आ गए, मजहब की जो चीज़ें थी वो भी आ गई। और अब ये अगली तालीमात है कि जिंदा खुदा से कैसे अपना ताल्लुक रखोगे। तो वो शरीयत पे भी चलो, मजहब की तालीम पे भी चलो, लेकिन मुसलमानों और अहमदियों जैसे काम मत करो। और हमारी तालीमात जो है वो सीधी खुदा से मिलाती है। बेशक। तो अब उस शरीयत का जो फर्क था, वो तो तुमने अब आज तक तुम्हारे अहमदियत में या तुम्हारे मुसलमान में कौन है जो शरीयत पे चलता हो। तो अब जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि कच्ची पक्की को पढ़कर जो शरीयत है, मजहब से निकल कर, क्योंकि मजहब जो है एक दरख्त है और फल जो है वो मोहब्बत इलाही है। तो वो भी करो, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और अहमदियों जैसे गंदे काम मत करो। और हमारी तालीमात लेकर सीधा खुदा से मिलो, क्योंकि जितनी इनकी किताबें हैं, एक नबूवत के बाद फिर कोई नबूवत नहीं रहती। वो मैं हूं कि वो नया आसमान आएगा, नई जमीन आएगी, वो आएगा जहां से खुदा की दुनिया शुरू हो। अगर ये अहमदी साहब हमारी तालीमात पढ़ना चाहते हैं, पहले वो तालीमात पढ़ें ताकि इनको फर्क पता लगे। जी। बेशक बेशक हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हुजूर साउथ अफ्रीका से एक मेंबर हैं। जी। ये प्लीज इसका जवाब आप पहले इंग्लिश में दे दीजिएगा, फिर उर्दू में भी, बाकी सामीन के लिए। वो ये पूछ रहे हैं, मैं उर्दू में ही दोहरा देता हूँ, इंग्लिश में भी। Friend from South Africa, the old member 3 years ago, he has pledged to Messiah Zayed Khan. He's asking that it's been 3 years he is reading the teachings of Messiah Zayed Khan, but he has not any encounter into spiritual world, and he has not have any vision. He did not meet Heavenly Father yet. So, but he's very loyal. He's keep walking. He keep listening, and he's joining the Zoom meetings too. Is there something he's supposed to do? His spiritual sense is also not getting open, and he has totally disconnected himself from his old way of religious. That was the only reason he joined One God family, because he was not happy with the religious life. तो हुजूर वो ये पूछ रहे हैं कि मैं आपसे 3 साल कमोबेश मैंने अहद वफा किया, लेकिन मुझे अभी तक रूहानी सेंसेस या कोई भी रूहानी मुशाहदात नहीं पेश आए, जबकि मैं खुद मजहब की दुनिया को खैराबाद करना चाहता था। मैं ऐसे ही रूहानी रास्ते की तलाश में था जो मुझे खुदा से मिला है। तो मुझे बताएं, क्या मेरी तरफ से कोई कोशिश में कमी है, या मैं तालीमात को पढ़ भी रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में ला भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कोई कोताही हो रही है? तो मेरी रहनुमाई कर दें। I took a three pledge. One pledge was that he accept I'm a Messiah with whole heart. Second was that all the teaching he has to come to know. And when truth is not enough to hear, his life has to be changed, personal way. Third was how much he can bring the will of God to fellow man. This blessing and this pledge I took from him. Question is, if he fulfilling this requirement, that's a fundamental question. Yes. True. Okay, believing the Messiah is not a big challenge actually. But if he has invested his time to come to know my teaching, and then truth is not enough to hear, did he change his life according to my teaching? Then third, how much time he is giving, investment
to bring this teaching for the will of God to fellow men. तीन जो है वो मैंने ली है साउथ अफ्रीका में. साउथ जी, अफ्रीका हैव लॉट ऑफ फ्रीडम एक्चुअली. और राइट, दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू, लॉट ऑफ फ्रीडम. सो आस्क हिम दिस व्हाट आई हैव आस्क्ड. सो तीन मैं वादे लेता हूँ, और साउथ अफ्रीका में बड़ा फ्रीडम है. पहला वादा तो ये है कि चलो ठीक है, मसीह पे ईमान ले आए, इतनी ये तो खैर बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या जो खुदा ने वो टीचिंग दी है, उस टीचिंग को पढ़ा है इन्होंने या सुना है? और सुनना भी काफी नहीं है, क्या सुनने के बाद इनकी जिंदगी तब्दील हुई है कि नहीं? नंबर तीन, क्या वो जो तालीमात आई हैं, इन्होंने कितना टाइम दिया है कि वो खुदा की मंशा का, कि खुदा की बादशाहत कैसे आएगी जमीन पर, और मसीह जमीन पे है, क्या ये वक्त दिया है इन्होंने कि साउथ अफ्रीका में लोगों को पता लग सके? ये तीनों सवाल इनसे पूछे, जी हजूर. फिर बताएं. जी बिल्कुल ठीक है जी हजूर. अ, उनसे जैसे ही रब्ता होता है हम उनका आपका रिप्लाई भी देते हैं, वीडियो भी वो ये सुनेंगे ज़रूर, और उनका जो भी फीडबैक या मज़ीद सवाल होगा तो वो हम आपके गोश गुजार कर देंगे. गो अहेड, नो प्रॉब्लम. मज़ीद सवाल हमारे पास दो और सवाल मौसूल हुए हैं हजूर. उनसे पहले जो मेंबरान बाद में शामिल हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो हजूर मसीह जुमा जैद खान साहब से रूबरू मौजूद हैं जी, उनकी मुबारक महफिल में पूछ सकते हैं. जी खुदा की सलामती जी. फ़कीर साहब अली साहब, आप हजूर से कोई बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें? उनको मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, जी हजूर. हाँ जी. पूरा पहुंचा दिया. जी. ठीक है. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ब्रदर फ़कीर साहब अली साहब, तो प्लीज़ आप बताइए. अगर आपको कोई सवाल है तो आप हजूर से पूछ सकते हैं. अ, खुदा की सलामती जनाब। आप पर भी खुदा. आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. जी जी, हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है. जी, पाकिस्तान में काफ़ी इंटरनेट के मसाले हैं, हम सभी बखूबी आशना हैं. तो अगर आपको आवाज़ नहीं सही हमारी आ रही तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें. उतनी देर में हमारे एक और मेंबर की तरफ चलता हूँ. आहद भाई, खुदा की सलामती हो. अगर आपको कोई सवाल हो, हजूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं. सवाल कोई नहीं है जी, आप कैरी करें। जी शुक्रिया. नवीद खान साहब, आप पर खुदा की सलामती. अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, हजूर से कोई बात करने की कोई तमन्ना आरजू रखते हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं. जी हजूर, खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा. हजूर, मैंने दो मुशाहदा देखा था, तो मैंने भाई को भी बताया था, लेकिन मुझे उसका जवाब मसूल नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। जी, कौन सा सवाल था जो हेलो नहीं? जी हाँ हजूर, जी. मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है. आप कैरी ऑन रखें, क्या आपकी करें? आवाज़ आ रही है. कौन सा जवाब नहीं मिला आपको? नवीद साहब, अगर आपकी आवाज़ मैं बोल देता हूँ आपकी तरफ से. हुजूर, इनके पुराने मुशाहिदात में से इन्होंने कुछ आपके नंबर पे सेंड किए हैं, तो वो जब आपको मौका मिलेगा आप पढ़ेंगे तो आप उनको रिप्लाई दे दीजिएगा. वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर वो बोल देना चाहता हूँ मुख्तसरन. हाँ, बोल रहे. जी नवीद साहब, आपकी तरफ जी को माइक का इशू है तो हाँ जी प्लीज़ बोलें. जी हजूर, मैंने एक देखा था कि मैं ना उधर आपके पास बैठा हूँ ना, आपके घर में, तो बाहर आपके घर के बाहर जो है ना, वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं खासे, तो उसके बाद मैंने उधर देखा है कि आप भी बाहर आए हुए हैं,
تو وہ لوگ جو ہے نا آپ پہ یعنی کہ بڑے ٹوٹ پڑے ہیں آپ کو، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں ارد گرد میں نا، تو آپ ان کے یعنی کہ نرغے میں آ گئے، یعنی کہ آپ ان کے گھیرے میں آ چکے ہو۔ تو اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ چھٹتے ہیں یا سب چلے جاتے ہیں نا، یا سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ میں نے چیزیں دیکھی تھی، تو پھر میں نے پورا مشاہدہ کچھ غالباً اس میں سے مس بھی ہو گیا، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ چیز میں نے دیکھی تھی۔ میرے پر تو 5 حملے اس طریقے سے ہوئے کہ 10,000 بندوں نے گھیر لیا، اور میرا نام و نشان تو اب بھی باقی ہے۔ انہیں لگا، انہیں دھوکہ لگا کہ میرا نام و نشان نہیں رہا۔ ایک دفعہ تو 10,000 لوگوں نے مکان کو گھیر لی، 2,000 پولیس بھی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آج نام و نشان نہیں رہے۔ وہ بادلوں کی طرح چھٹ گئے، اور میرا نام و نشان تو اب بھی باقی ہے۔ میں خواب کی بات نہیں کر رہا، آپ نے تو خواب ہی سنائی نا مجھے کہ میرا نام و نشان نہیں رہا، کہ نشان تو کوئی نہ چھوڑا کہ تجھ کو پا لیتے، تیری تلاش میں جائیں تو آخر کہاں جائیں۔ مجھے تو یہاں تک کہا گیا کہ 10 کلومیٹر تک لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا آج نام و نشان نہیں رہے گا۔ ہاں، ان کا نام و نشان نہیں رہا، پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ آئے تھے بادل، گھٹائے آئی تھی، چھٹ گئے، اور میں تو آج بھی، میرا نام و نشان باقی نہیں، میں آج بھی دنیا کے چپے چپے پہ جا کے بولتا ہوں۔ تو یہ جو خواب آپ نے دیکھی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب ان کا نام و نشان نہیں باقی رہے گا تو یہ سمجھیں گے میں بھی گیا، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ بے شک۔ ہاں، یہ بادل ہیں جو گندے دھوئیں کے بادل، یہ چھٹ جائیں گے، سورج پھر اپنی پوری توانائی کے ساتھ۔ تو آپ نے تو خواب سنائی، میرے ساتھ تو حقیقتیں ہو گئی۔ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا تھا کہ اب کوئی نام و نشان کیا، اینٹ سے اینٹ نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں کہاں گئے وہ لوگ، 6 حملے کیے، گولیاں چلائیں، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا نام و نشان کہاں گیا۔ میں تو آج بھی ہوں، اور چھپ کے نہیں رہتا میں کہ حملہ ہوا زندگی پر تو بندہ بھاگ جائے۔ یہاں تو پہلی جو ہے وہ شرط وہ یہ ہے کہ خدا سے سودے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ میں اپنی جان کو بھی بیچ دوں گا، خاندان چھوٹتے ہیں تو چھوٹے، اگر مجھے زندہ دفن کیا جاتا ہے تو یہ بھی قبول ہے۔ دنیا جاتی ہے تو جائے، یہ چاچے مامے جاتے ہیں تو جائے، اے حق تعالیٰ کی ساتھ میں سدا تیرا رہوں۔ واہ۔ تو یہ دنیا فنا ہو سکتی ہے، لیکن میرا خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ دنیا فنا ہو سکتی ہے، چاند ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن جو میں نے تجھے خوشخبریاں دی ہیں یہ جہانوں میں پھیلتی چلی جائیں گی، ظاہری جہانوں میں بھی۔ یہ میری تعلیمات تو کوئی زمینی تعلیمات تھوڑی ہے۔ جب یہ چاند پہ جائیں گے، اس سے آگے کہیں وینس پہ جائیں گے، جہاں جب زندگی ہوگی وہاں میری تعلیمات جائیں گی۔ تو اس سپنے سے یہ بتایا گیا ہے
کہ میں وہ نہیں ہوں جو گھر میں بیٹھے. تو خدا نے چاہا تو ان کا نام و نشان مک جائے گا. آج یہ جو میرے قتل کے در پہ ہے، آج وہ پتہ نہیں کہاں گئے. ان کی نسلیں مٹ جائیں گی. خدا نے کہا کہ میں تیرا مستقبل ہوں. تو جب خدا مستقبل ہے تو مجھے کس بات کا غم؟ تو یہ بہت خواب جو ہے وہ الٹی ان پہ پڑتی ہے. میں تو 60 سال سے اوپر کا دور ہے، بہت کچھ ہوا، میں تو یہی ہوں. میں تو ہزاروں جانے دے کے بھی یہی ہوں. ہاں یہ پتہ نہیں لٹ گئے، مر گئے، کھپ گئے، کہاں گئے. ان کا کچھ نام و نشان کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، اور مجھے پتہ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، اور سچائی جو ہے اس کا سورج طلوع ہوتا ہے. لیکن محبت تو زندہ بات ہے، وہ تو جنم جنم چلتی ہے. تو یہ آپ کا مطلب ایک روایہ کا تو میں نے ابھی بتا دیا. یہاں وہی بچے گا جو سچا ہوگا، جھوٹے چھٹ جائیں گے. تو میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ اتنا انگلینڈ میں گھیر لیا گیا کہ چاروں طرف سے ہزاروں لوگوں نے، اور پولیس پہ بھی قابو پا لیا. ان کو بھی ریلتے ہوئے وہاں لے آئی جہاں پہ میں، لیکن مجھے نہیں مار سکے. پتہ نہیں کیا ہوا. ہزاروں زور لگا کے پولیس کو ہی مارا. پولیس بھی زخمی، کسی کی پسلیاں ٹوٹے، کسی کا کچھ ٹوٹا. اور مجھے کہا گیا کہ یہاں سے آپ کی جان بچ سکتی ہے. میں نہیں ہلا. پھر وہ خدا کی مدد آ گئی، اور پھر وہ گھوڑوں پہ پولیس آئی. میں نے تو مدد نہیں مانگی تھی. پھر پتہ نہیں ان کا کیا ہوا، یہ ہزاروں تھے، ایسے بھگوڑے بھاگے. تو ان کو ٹانگ پڑی ان کے سر میں، ان کا سارا انقلاب نکلا. تو سچا رہتا ہے، جھوٹے کا نام و نشان نہیں رہتا. جی. پتہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی اور پوچھنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے کون سے ممبر تھے؟ نوید خان صاحب، نوید خان صاحب، آپ کوئی اور حضور سے بات پوچھنا چاہیں گے؟ کوئی اور سوال آپ کا مزید؟ جی بس یہی سوال تھا. حضور آپ سلامت رہیں. آمین جی، اللہ آمین تعالیٰ زندگی دے آپ کو بہت زیادہ، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پہ سلامت رہے. آمین. سعودی عرب سے ہمارے ممبر ہیں جی منصور صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں، یا آپ اپنا مائک آن کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور حضور سے کچھ پوچھنا چاہیں، تو سوال کر سکتے ہیں. جی شاید وہ مائک آن نہیں کر پائیں گے. تو چلیں حضور، میں ایک اور سوال موصول ہوا ہے. تو یہ ممبر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا خدا کی ذات کسی غیر انسانی، یا وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا خدا کسی یعنی جانور کی شکل میں بھی مل سکتا ہے انسان سے؟ تو ایسے روپ میں بھی ملتا ہے جو کہ فرشتوں جیسا، انسانوں جیسا، مخلوقات جیسا، یا جو پینٹنگ آپ نے حق تعالیٰ کی پیش کی ہے بالکل ایسا نہ ہو، اور دیکھنے میں دل گواہی دے رہا ہو یہ خدا کی ذات ہے، لیکن وہ کسی اور مخلوق کا روپ لے کے، جیسے کہ جانور کا چہرہ ہوتا ہے یا ہاتھ پیر ہوتے ہیں. تو کیا خدا اس طرح کے روپ میں بھی ملتا ہے کسی سے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کر لو کہ اس نے مخلوقات کو کس چہرے پہ بنایا. اس نے کہا میں نے انسان کو اپنی صورت و شکل میں بنایا. تو پتہ لگا کہ وہ بندروں کے روپ میں نہیں ملتا، گائے اور بچھڑے کے روپوں میں بھی نہیں ملتا، سانپ کے روپ میں بھی نہیں ملتا. کیونکہ ہم اس سے پوچھ لیں نا، ابا جان آپ چوہے میں بھی آ کے ملتے ہیں ہم سے. تو تورات قرآن وہ کہتا ہے خدا نے اپنی صورت و شکل پر God created man in his own image. تو پتہ لگا کہ وہ
अपनी जैसी सूरत है वैसे ही खलीफा भी बनाया। तो मैं कहूँ जी ये मेरी कंपनी है, ये शख्स मेरी नुमाइंदगी करेगा, खलीफा। ठीक है जी, आप नहीं है तो आपका ये खलीफा है, ये करेगी नुमाइंदगी। और वहां पे बैठ जाए खोपरा सांप, तो कंपनी वाले तो भाग जाएंगे, वो कहेंगे जी ये आपका खलीफा है, इसने तो हमें अंधा कर देना है टंक मार के। तो जानवरों के रूप में नहीं मिलता। अब ये कि वो क्या इंसानों के रूप में ही मिलता है? इंसानों के रूप में भी वो नहीं मिलता। और जहां पे मिलता है, किसी जैसे कि हजारों जो देखा कि मसीह जो है वो अपने मानने वालों के पास है, मैं तो खुदा की तर्जमानी कर रहा हूँ। जैसे वो हमारा बच्चा है, वो मैं रात के 2 बजे पहुंचा, उसे उठाया कि दुआ कर। जब उसने मेरी आंखों में देखा तो खौफ से और वैसे रो पड़ा, सिसकियां लग गई। उसने आंखों से देखा कि आंखें तो, जिस्म तो मसीह का है, बाप का, लेकिन आंखें खुदा की। हाँ, वो इस स्टेज पे जाके मिलता है। ठीक है। बाकी वो ये नहीं होता कि किसी गुंडे के रूप में आ गया, किसी बदमाश, किसी सियासतदान के रूप में। जैसे एक बहुत सियासतदान है, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि मैं आया मसीह, तो जहां पे मैं बैठा हूं ये आया और कहा कि मैंने इसको कहा कि आज यहां आएगा तो बच जाएगा। तो ये आया तो इसने सजदा किया, सजदा करके आंखें उठाई तो देखा मैं नहीं हूं लेकिन नूर ही नूर है। वाह। तो वहां पे वो अपने निशानात दिखाता है। अब ये जो तस्वीर है, ये तो उसका वो रूप है जब वो ठंडा हो जाता है। जैसे सूरज की तरफ तो देख नहीं सकते, अगर सूरज चांद बन जाए तो हम देख सकते हैं। जब वो अपने नूर को ठंडा कर लेता तो फिर इंसान उसे देख सकता है, लेकिन वो ऐसे रूपों में नहीं आता, बहुत बड़े रूपों में आता है। लेकिन उसका असल जो रूप है वो नूर इलाही है। पहले वो उस रूप में आता है, फिर उससे आगे तरक्की कर गए तो उस नूर में जो है वो उसका एक रूप ही है, बाकी और हालतों में नहीं आता। जी जी, जरूर, बहुत शुक्रिया जी। ये चूंकि हिंदुस्तान से ये मेंबर है, तो वो हिंदू मत का काफी मुताला उन्होंने किया, तो उनका शुबा ये था सवाल करने के पीछे कि जी हिंदू मजहब में इतने लोग इतने खुदाओं की पूजा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा उनको उन रूपों में मिला हो और उन्होंने उसको गुमराही की तरफ नहीं या सही रहनुमाई ना मिलने की शक्ल में एक बुत परस्ती का अंदाज दे दिया, जबकि उन्हें खुदा ही मिला हो, कि जैसे मैं हाथी एक की हूँ। शक्ल में, ईश्वर भी सांप नहीं की कहता, शक्ल में। जी वो ईश्वर कहता है कि मैं एक हूँ, तो उसका रूप भी एक ही है। आप देखें ना किसी को, जानवर को खुदा के रूप में, तो जितने कदम पड़ेंगे वो सब गलत होंगे। उसकी तारीफ सुने ना, भगवत गीता, मैं एक हूं। बल्कि यहां तक है कि मेरी सफात भी एक है, मेरे अलावा कोई तारीफ के भी लायक नहीं, इबादत के भी लायक नहीं है। और यहां तक कि जब इंसान तरक्की करता है, अगवान में नहीं, अगवान में वो कहाँ मिलता है, नरवान में जब वो पहुंच जाता है तो फिर देखता है उसको, फिर इंसान का एक एक अंग, आंखें, नाक, बाल, हाथ पे, एक एक अंग
ایک ایک سیل جو ہے، جو کروڑ سیل ہے، وہ پکار پکار کے کہتے ہیں تو ایشور ہے، تو ایشور ہے. تو یہ وہ ہے پھر. جی. جی حضور بہت شکریہ جی، ہمارے آج کے سوالات مکمل ہوئے، اور میں ایک دفعہ پھر جاتے ہوئے جی. جو ممبران موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ مائک آن کر سکتے ہیں تو حضور سے کوئی بات پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو اپنا مائک آن کر کے حضور سے بات کر سکتے ہیں. جی. خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلام. خدا کے سلام. بس سلام کرنا تھا، بہت مہربانی. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جی. سکندر بھائی، تو اگر کسی بھائی کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کی اس محفل کو برخاست کرتے ہیں. حضور نے 2 سیشنز کی ہیں، انگلش کا اور اردو کا بھی، تو ہم اس پروگرام کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. یہ سید صاحب نہیں آتے اب؟ جی حضور صحیح صاحب نہیں آئے، ان کو تو انفارم کیا سبھی ممبران کو. ٹھیک ہے. تو جی، اور جو پاکستان میں جو دوست مشکل میں ہیں اور بہت سارے حضور کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور شدید قسم کے چیلنجز کا شکار ہیں، ان کی طرف سے حضور بس یہ تھی کہ حضور ہماری زندگی میں بس دعا کے ساتھ بس ہاتھ اٹھا دیں تو ہمیں اور حضور سے کچھ نہیں چاہیے. ہم سب کو بتا دیں کہ میں 3 دن یہاں پہ بولتا ہوں جی. کہ ٹیلی فون پہ میسج نہ دیا کریں. جی. جس نے آنا ہوا وہ یہاں پہ آیا کرے. اگر یہاں وقت نہیں دیتے تو زندہ مسیح موجود ہے، اور ٹیلی فون پہ میسج کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جی میں حضور. یہاں 3 دن ہوتا ہوں، منڈے کو میں ہوتا ہوں، جمعرات کو میں ہوتا ہوں، سنڈے کو میں ہوتا ہوں. تو اپنا وقت نکال کے ادھر آئے اور یہاں کے سوال کیا کریں. ٹھیک ہے سر. جی حضور. تو بے شک حضور، بہت شکریہ جی. تو آج کی اس محفل کو ہم برخاست کرتے ہیں. جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. سبھی ممبران کا جنہوں نے آن لائن سٹریم پہ سوالات کیے، پرسنل نمبر پہ بھیجے، ان کے شکر گزار ہیں. اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب پہ خدا کی سلامتی. اچھا، یہ ریکارڈنگ کیا رہی ہے جی لائف؟ جی اس کو میں ریکارڈنگ کو ضرور بند کرنے جا رہا ہوں جی. یہ میری طرف سے ہو رہی ہے کہ آپ کی طرف سے؟ دونوں طرف سے جی.